بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں تعارض کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ تعارض کے دو مرحلے ہیں، ایک تعارض مستقر اور ایک تعارض غیر مستقر۔ تعارض غیر مستقر کے بارے میں مباحث گزر چکے، تعارض مستقر کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ تعارض مستقر بھی دو مرحلوں میں گفتگو ہے، ایک قاعدہ اولیہ اور ایک قاعدہ ثانویہ۔ قاعدہ اولیہ تعارض میں تساقط ہے، اور قاعدہ ثانویہ کے بارے میں جو گفتگو تھی، قاعدہ ثانویہ میں بھی دو مراحل میں گفتگو تھی۔ یا تو دونوں متعارض روایتیں متکافئ اور برابر ہیں، بالکل کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم نے کہا کہ تخییر ہے۔ اور اگر ایک روایت کو دوسری روایت پر اگر ترجیح حاصل ہو تو وہاں پر کیا بحث ہے؟ ہم نے کہا تین نکات میں گفتگو کریں گے۔ پہلا نکتہ یہ کہ ان مرجحات کو بیان کریں کہ مرجحات کون سے ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ کہ اگر کسی روایت کو ترجیح حاصل ہو جائے تو کیا اس ترجیح کی وجہ سے اس روایت پر عمل کرنا واجب ہے یا رجحان رکھتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ کہ ان مرجحات منصوصہ سے غیر منصوصہ کی طرف تعدی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ مرجحات خبریہ یا منصوصہ کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ پہلا مرجح صفات راوی کو بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے آخر میں نتیجہ یہ دیا کہ صفات راوی کے ذریعے سے ترجیح کو ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے۔ دوسرا مرجح شہرت عملیہ ہے۔ اچھا، شہرت عملیہ کے بارے میں بھی وہی مقبولہ عمر ابن حنظلہ کے ایک فقرے سے استدلال کیا گیا ہے۔ شہرت عملی سے مراد یہ ہے کہ ان متعارض روایتوں میں سے کسی ایک روایت پر ہمارے اصحاب اور بزرگان نے عمل کیا ہو۔ اصحاب جس روایت پر عمل کرتے ہیں اس روایت کو مانا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس عمر بن حنظلہ کے ایک فقرے سے استدلال کر رہے ہیں کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو مجمع علیہ عند الاصحاب ہے، جس پر اصحاب نے اجماع کیا ہے، کہ اس اجماع سے مراد شہرت ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت شاذ ہے کہ جو مشہور نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہرت مراد ہے۔ اس روایت کو آپ چھوڑ دیں جو شاذ ہے، جس پر مشہور نے عمل نہیں کیا۔ جس پر مشہور نے عمل کیا ہے اس روایت پر آپ بھی عمل کریں۔ یہ اس روایت سے استدلال۔ استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ آغا جان، یہ روایت کا فقرہ بھی اسی مقبولہ عمر ابن حنظلہ کا ہے کہ جو قضاء کے بارے میں ہے۔ آپ مطلق
متعارضین کے بارے میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ باب قضا کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا اس کو بھی تقریباً استاد رد کرتے ہیں۔ البتہ آخر میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، مگر یہ کہ آپ آئیں اور الغاء خصوصیت کریں۔ یہ الغاء خصوصیت بہت اہم نقطہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر ظاہر میں روایت کسی ایک مورد میں ہوتی ہے، لیکن اس مورد کو عرف اہمیت نہیں دیتا، کہتا ہے کہ یہ مورد اس بات میں دخالت نہیں رکھتا۔ مثلا بہت سارے احکامات میں آپ دیکھیں، ایک راوی ہے، امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، مولا مجھے اگر اس طریقے سے نماز میں شک ہو جائے تو میں کیا کروں؟ مثلا پہلی یا دوسری رکعت میں شک ہو تو میں کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ تو اب یہاں پر عرف اس جملے سے کہ تعید الصلاۃ مراد یہ نہیں لیتا کہ یہ حکم فقط تمہارے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جس کے لیے بھی یہ حالت اور یہ سچویشن پیش آئے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اگرچہ ظاہر میں قضیہ شخصیہ ہے، لیکن عرف الغاء خصوصیت کرتا ہے، اس خصوصیت کو ملغا قرار دیتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، عرف سمجھتا ہے کہ یہ عمومی حکم ہے۔ یہاں پر بھی آقا کہتے ہیں مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہاں پر درست ہے کہ باب قضا کے اندر روایت آئی ہے، لیکن عرف اس سے قضا کے ساتھ اختصاص نہیں سمجھتا، عرف سمجھتا ہے جہاں پر بھی روایات میں تعارض ہو تو وہاں پر آپ نے اس روایت پر عمل کرنا ہے کہ جو مشہور روایت ہے۔ کہ اس کو دیکھیں، الترجیح بالشہرۃ العملیہ، فرماتے ہیں کہ مرجحات میں سے دوسری ترجیح شہرت عملیہ ہے۔ شہرت عملی کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ شہرت عملی کے ذریعے سے بھی ایک روایت دوسری متعارض روایت پر ترجیح پیدا کرتی ہے۔ قد ورد الترجیح بشہرت العملیہ، فرماتے ہیں کہ شہرت عملیہ کے ذریعے سے بھی ترجیح وارد ہوئی ہے۔ ای عمل جل الاصحاب باحدی الروایتین، یعنی تمام اصحاب کا ان دو روایتوں میں سے کسی ایک روایت پر عمل کرنا، دون الروایت الاخری، اس ایک روایت پر عمل کرتے ہیں، دوسری روایت پر عمل نہیں کرتے۔ قد ورد الترجیح بشہرت العملیہ فی المقبولۃ السابقہ، اس مقبولہ سابقہ میں، یعنی وہی جو عمر بن حنظلہ والی تھی، فقد طرح عمر بن حنظلہ مساوات الراویین فی الصفات قائلا، کہ یہاں پر وہی آغا پر ایرانیت کا تھوڑا سا غلبہ آیا ہے۔ طرح یعنی مطرح کردن، مطرح کرنا، لیکن عربی زبان میں طرح مطرح کرنے کے معنی میں نہیں ہے، طرح یعنی پھینک دینا۔ بہرحال یہ والا معنی بھی کر سکتے ہیں کہ عمر بن حنظلہ نے دونوں راویوں کو صفات میں مساوات والا سوال پیش کیا، یعنی اس نقطے کو بیان کیا کہ دونوں راوی صفات میں مساوی ہیں، درست ہے؟ جب دونوں راوی صفات میں مساوی ہیں تو اب کیا ہونا چاہیے؟ قائلاً، یہ کہتے ہوئے، فقلت انہما عدلان مرضیان عند اصحابنا، دونوں راوی عادل ہیں، دونوں راوی ہمارے اصحاب کے نزدیک مرضی ہیں، ان سے راضی ہیں ہمارے اصحاب، یعنی دونوں صفات میں برابر ہیں۔
لا یفضل واحد منہما علی الآخر، دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاتی۔ قال فقال، عمر ابن حنظلہ کہتا ہے کہ مولا امام صادق نے فرمایا، ينظر الى ما كان من روایتہم عنا، جو ہم سے روایت نقل کر رہے ہیں اس روایت کی طرف دیکھا جائے گا۔ فی ذالک الذی حکما بہ، وہ مسئلہ کہ جس مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ اس کے مطابق حکم کر رہا ہے، وہ اس کے مطابق حکم کر رہا ہے، وہاں پر ہماری روایات کو آپ دیکھیں۔ ينظر الى ما كان روایتہم عنا المجمع علیہ عند اصحابک، اس روایت کو دیکھا جائے گا کہ جو آپ کے نزدیک، آپ کے اصحاب کے نزدیک مجمع علیہ ہے، کہ یہاں پر مجمع علیہ سے عرض کیا کہ شہرت سمجھ رہے ہیں۔ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا، اس مجمع علیہ سے ہمارے حکم کو سمجھا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ الشَّاذُ النَّادِرُ، جو اس کے مقابلے میں شاذ و نادر ہے اس کو ترک کیا جائے گا۔ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ، شاذ و نادر یعنی جو آپ کے اصحاب کے نزدیک مشہور نہیں ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو مجمع علیہ ہے یعنی وہ مشہور ہے۔ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس پر سب کا اجماع ہے یا جو سب کے نزدیک مشہور ہے اس میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے۔ اِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ، جان لو کہ امور تین طرح کے ہیں۔ امر بین رشدہ، ایک وہ ہے کہ جس کی رشد اور ہدایت واضح ہے، فیتبع، اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَیُّ، اور وہ امر کہ جس کی ضلالت اور گمراہی واضح ہے، فَیُجْتَنَبْ، اسے اجتناب کیا جائے گا۔ وَأَمْرٌ مُشْکِلٌ، ایک امر ایسا ہے کہ جو مشکل ہے، مبہم ہے، غیر واضح ہے۔ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے علم کو پلٹایا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ استاد سبحانی فرماتے ہیں یلاحظ علی الاستدلال، اس استدلال پر اشکال کیا گیا ہے۔ کیا؟ بِأَنَّهُ، کہ شان یہ ہے کہ یحتمل جداً اختصاص الترجیح بالشہرۃ العملیہ بمورد القضاء وفصل الخصومہ، کہ بہت زیادہ احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ جو شہرت عملیہ کے ساتھ ترجیح ہے یہ مخصوص ہے قضاء کے باب سے، اور مخصوص ہے اس جگہ سے جہاں پر خصومت کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی جھگڑا کر رہے ہیں آپ، وہاں پر فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس مورد کے ساتھ مخصوص ہے۔ الذی لا یصح فیہ ایقاف الحکم، وہ فصل خصومت، وہ قضاء کہ جس میں آپ حکم کو متوقف نہیں کر سکتے۔ فَيُرَجَّحُ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ عَلَى الْآخَرِ بِمُلَاحَظَةِ مَصْدَرِهِ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں راویوں میں سے ایک راوی کی خبر کو، خبر یہاں پر معذوف مانے، فَيُرَجَّحُ خَبَرُ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ، دو راویوں میں سے ایک راوی کی خبر کو دوسرے راوی کی خبر پر مقدم کیا جائے گا، بملاحظت مصدرہ، اس کے مصدر اور مکانت قضا کے اعتبار سے۔ وَأَمَّا لُزُومُ التَّرْجِیحِ بِهَا أَيْضًا فِي تَعَارُضِ الْخَبَرَيْنِ فِي مَقَامِ الْإِفْتَاءِ فَغَيْرُ ظَاہِرٍ مِنَ الْحَدِيثِ، لیکن اس شہرت کے ذریعے سے ترجیح کا لازم ہونا
حتیٰ اس صورت میں بھی کہ جب دو خبریں متعارض ہیں ترجیح دینا مقام افتاء میں حدیث سے ظاہر نہیں ہوتا. یعنی اگر دو روایت متعارض ہیں مقام افتاء میں وہاں پر بھی آپ شہرت کو ترجیح دیں یہ حدیث سے نہیں سمجھ میں آتا. لا یثبتہ ولا ینفی ہے، اصلاً خبر نہ اس کو ثابت کرتی ہے نہ اس کی نفی کرتی ہے، یعنی اس طرف ناظر ہی نہیں ہے. الا اذا قیل بالغاء الخصوصیت بین المقامین عرفان، مگر یہ کہ کہا جائے کہ آغا عرف مقام افتاء اور مقام قضاء میں کوئی خصوصیت نہیں سمجھتا. عرف کہتا ہے کہ اگر قضاء میں یہ ترجیح ہے تو افتاء میں بھی ایسا ہی ہے. قضاء اور افتاء آپس میں کوئی جداگانہ چیزیں نہیں ہیں. عرف کسی ایک کے اندر خصوصیت کو شمار نہیں کرتا، لہٰذا اگرچہ قضاء کے باب میں اس خصوصیت کو ملغا قرار دیتے مقام افتاء میں بھی اس پر عمل کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں درست ہوگا. اچھا، یہ ہو گئی ترجیح بشہرت العملیہ. ایک اور ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ دونوں متعارض روایتوں میں کون سی موافق قرآن ہے. جو موافق قرآن ہے اس کو ترجیح دی جائے گی اس پر جو موافق قرآن نہیں ہے. تو یہ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں. الترجیح بموافقت الکتاب، آغا تیسری ترجیح موافقت کتاب کے ذریعے سے. قرآن سے کون سی سازگار ہے، قرآن کے مطابق کون سی ہے، خوب اس کو ترجیح دی جائے گی. ان الامعان فی المقبولہ، فرماتے ہیں اس مقبولہ کے اندر تأمل کیا جائے، یثبتو تو ثابت ہوتا ہے، ان صدر الحدیث بصدد بیان مرجحات القضاء، حدیث کا ابتدائی حصہ بیان کرتا ہے کہ حدیث میں مقام قضاء میں کون سے مرجحات ہونے چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. ابتدائی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے. اچھا، لیکن السائل لما وقف، لیکن سوال کرنے والا یعنی ابن حنظلہ جب واقف ہو گیا الا ان الامام یقدم رأی احد قاضیین علی الآخر، کہ امام علیہ السلام دونوں قاضیوں میں سے ایک قاضی کی رائے کو دوسرے قاضی کی رائے پر مقدم فرما رہے ہیں، بحجت ان مستند احدہما هو الخبر المجمع علیہ، اس دلیل اور اس حجت کی بنا پر کہ دونوں میں سے جس کا مستند وہ خبر ہو کہ جو مجمع علیہ ہے، جو مشہور ہے، اس کی رائے کو مقدم کریں گے دوسرے قاضی کی رائے پر. جب ابن حنظلہ نے یہ سمجھ لیا، اس کو پتہ چلا کہ امام مقام قضاء میں جو روایت مشہور ہے اس کے مطابق جو حکم ہوگا اس کو مقدم کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں بدا لہو، اس کے ذہن میں سوال اٹھا، ان یسألہ ان تعارض الخبرین، مطلقاً دو خبروں میں اگر تعارض ہو جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے. ایسے ہوتا ہے نا کبھی کبھار ایک مسئلہ پوچھنے کوئی آتا ہے، پھر ضمناً جب وہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو نئی بات روشن میں آتی ہے، نئی بات ذہن میں آتی ہے. یہاں پر بھی ابن حنظلہ نے جب دیکھا کہ مقام قضاء کے اندر امام نے رائے حل بتا دیا تو اب اس کے ذہن میں اٹھا کہ چلیں بے متعارض روایات کے بارے میں بھی پوچھ لو. بدا لہو ان یسألہ ان تعارض الخبرین، اس کے ذہن میں آیا کہ دو خبروں کے تعارض کے بارے میں سوال کروں، ومرجحاتہما، دونوں خبروں کے مرجحات کے بارے میں بھی سوال کروں، مع قطع النظر عن کونہما مصدرا للقضاء، اس بات سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ یہ دونوں روایتیں آیا قضاء کے لیے مصدر ہیں یا نہیں ہیں، اس سے قطع نظر
روایتوں میں تعارض ہو تو مجھے کیسے حل کرنا، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے امام سے۔ وقال ابن حنظلہ کہتا ہے فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ، اگر دونوں روایتیں آپ سے جو وارد ہو رہی ہیں مشہور بھی ہیں، قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ، آپ سے ان روایتوں کو ثقہ افراد نے نقل کیا، اب کیا کریں؟ قال ينظر، پھر دیکھا جائے گا، فما وافق حکمہ حکم الکتاب والسنہ، بریکٹ میں وخالف العامہ فیؤخذ بہ، پس ہر وہ روایت جس کا حکم کتاب اور سنت کے موافق ہو اور عامہ اہل سنت کے مخالف ہو تو اسے اخذ کیا جائے گا۔ وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور وہ روایت کہ جس کا حکم کتاب و سنت کے حکم کے برخلاف ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا، موافقت عامہ یا مخالفت عامہ کیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو آتی ہے۔ وَيَدُلُّ عَلَى التَّرْجِيحِ بموافقت الکتاب والسنہ غیر واحد من الروایات، اگر فقط یہ روایت نہیں ہے، موافقت کتاب و سنت بھی مرجحات میں سے ہے، اس پر اور بھی بہت ساری روایات دلالت کرتی ہیں۔ مثلا چند روایات کو یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ روا عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ قال قال الصادق علیہ السلام، عبد الرحمن امام صادق سے روایت کرتے ہیں کہ مولا فرماتے اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان، جب تمہارے پاس دو مختلف حدیثیں آئیں، فَعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، تو ان دونوں روایتوں کو اللہ کے کتاب کے سامنے عرضہ کرو، پیش کرو۔ فما وافق کتاب اللہ فخذوہ، جو اللہ کے کتاب کے موافق ہو اسے لے لو۔ وما خالف کتاب اللہ فردوہ، اور جو اللہ کے کتاب کے مخالف ہے فردوہ، رد ردا ردو، ردوہ، درست ہے، تو اس کو رد کرو، یا فردوہ اس کو رد کیا جائے گا، یا اگر امر سے مانے تو پھر خوبصورت ہوگا، رد یرد، رد ردا ردو، فردو ہو اس کو رد کرو، یہ بہتر ہے۔ ثم انه ليس المراد من مخالفة الكتاب هو المخالفة بالتناقض والتباين الكلی، فرماتے مخالفت کتاب سے کیا مراد ہے، یہ خوبصورت نکتہ ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ آغا فرماتے مخالفت کتاب سے قطعاً مخالفت بالتناقض تو نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کیونکہ جو بندہ روایت کو جعل کرے گا وہ بھی 100%، 100% قرآن کے مخالف جعل نہیں کرے گا، کیونکہ اگر قرآن میں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ، وہ روایت آ کر جعل کرے کہ نماز نہ پڑھو، یہ تو بات کوئی بھی نہیں مانے گا۔ پس مخالفت سے مراد تناقض اور تباین کلی نہیں ہے، کیونکہ اگر تباین اور تناقض کلی والی مخالفت ہوگی اس کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ پس مخالفت سے مراد یہاں پر تباین کلی اور تناقض نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ادھر مخالفت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مخالفت سے مراد ایسی مخالفت ہے کہ جو ظاہری طور پر اتنا مسئلہ پیدا کرنے والی نہیں ہے، یعنی عموم خصوص مطلق کے اعتبار سے یہ والی مخالفت ہے، نہ کہ تباین کلی والی مخالفت۔ تباین کلی والی مخالفت کے مطابق کون مانے گا؟
اچھا، جب یہ عموم خصوص والی مخالفت ہے تو یہاں پر جو روایت عام و اطلاق قرآنی کے مخالف ہو اور دوسری روایت عام و اطلاق قرآنی کے مطابق ہو تو جو مطابق ہوگی اس کو لے لیں گے اور جو مخالف ہوگی اس کو پھینک دیں گے۔ ثم انه ليس المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت بالتناقض والتباین الکلی۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات روشن ہے کہ مخالفت کتاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مخالفت بالتناقض اور تباین کلی کی صورت میں ہو، نہ، لأن عدم حجیت المباین الصریح معلوم، اس لیے کہ جو واضح طریقے سے مباینت رکھے قرآن سے اس کی عدم حجیت تو بالکل روشن ہے۔ لا یحتاج الی البیان، اس کے لیے بیان کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری، ولا یضعہ الوضاعون ثانیا، پہلی بات تو جو قرآن کے بالکل مخالف ہے اس کو کون قبول کرے گا، وہ تو حجت نہیں ہے۔ دوسری بات، وضاع اور جعل کرنے والے بھی جو افراد ہیں وہ بھی اگر جعل کریں گے تو تناقض والی تو روایت جعل نہیں کریں گے، تباین کلی والی تو جعل نہیں کریں گے، اس کو کون مانے گا؟ لأنه یواجہ من اول الامر بالنقد والرد، اس لیے کہ پہلی مرتبہ اس کو نقد کیا جائے گا، رد کیا جائے گا۔ بأنه کذب، ہر کوئی کہے گا یہ جھوٹ ہے، موضوع علی لسان الامام، امام پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ امام قرآن مجید کے صریح مخالفت میں بات کرے؟ خب یہ تو سب سمجھتے ہیں، لہذا مخالفت سے مراد علی نحو التباین اور علی نحو تناقض نہیں ہے۔ فَإِذًا المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت بمثل العموم والخصوص، بلکہ یہاں پر مخالفت سے مراد کیا ہوگا؟ عموم خصوص والی مخالفت ہے۔ فلو کان احد الخبرین موافقا لعموم الکتاب والآخر مخالفا له بنحو التخصیص یؤخذ بالاول دون الثانی، اگر دو خبروں میں سے ایک خبر عموم کتاب کے موافق ہو اور دوسری خبر عموم کتاب کے مخالف ہو، البتہ مخالفت عام و خاص والی، مخالفت بنحو تخصیص ہو کہ یہ اس کے عموم کے مخالف ہے، اس کو تخصیص لگا رہی، اس صورت میں تو کہتے ہیں کہ جو موافق ہے اس کو اخذ کیا جائے گا، جو مخالف ہے اس کو رد کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ الْخَاص حُجَّةً يُخَصَّصُ بِهِ الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُبْطَلًا بِالْمُعَارِضِ، کہتے اگرچہ ہم نے جزء اول میں بھی ذکر کیا کہ خبر واحد ثقہ اگر اس کے لیے کوئی معارض نہ ہو تو اس خبر واحد کے ذریعے سے قرآن مجید کے عموم اور اطلاق کو تخصیص لگا سکتے ہیں۔ کہتے اگر یہ روایت معارض نہ ہوتی دوسری روایت کے تو ہم اس روایت کے ذریعے سے عموم قرآن کو تخصیص لگاتے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُخَالِفُ الْخَاصُ حُجَّةً، اگرچہ مخالف جو خاص ہے وہ حجت ہے، یخصص بِهِ الکتاب، کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کو تخصیص لگائی جاتی ہے جب مبتلا بالمعارض نہ ہو۔ بہرحال یہ تیسرا مرجح۔ چوتھا مرجح کیا ہے؟ فرماتے ہیں چوتھا مرجح مخالفت عامہ۔ دو روایتیں ہیں، ایک روایت شیعوں کی ایسی ہے جو سنیوں کی روایت کے مطابق ہے، دوسری روایت ایسی ہے کہ جو ان کے مخالف ہے، دونوں روایتیں متعارض ہیں۔ یہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہاں پر جو اہل سنت کے مخالف ہے، عامہ کے مخالف ہے، اس روایت کو اخذ کیا جائے گا۔ اچھا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے آغا یہ کیا تعصب ہے؟ جب دونوں حجت ہیں، دونوں کے اندر شرائط حجیت ہے،
تو مخالف عامہ روایت کو کیوں اخذ کر رہے ہیں؟ یہ تو تعصب ہے۔ جواب، یہ تعصب نہیں ہے، کیونکہ ائمہ اطہار کی دو طرح کی روایات ہیں۔ بعض روایات میں ائمہ علیہ السلام نے تقیہ فرمایا ہے، تقیہ کی وجہ سے جملہ کہا ہے۔ اب تقیہ والی روایت معمولاً اس وقت رائج مذہب کے موافق ہوتی تھی، اور جو روایت اس رائج مذہب کے مخالف ہے، یعنی وہاں پر امام نے حکم واقعی کو بیان کیا ہے، تو مخالفت عامہ کے ذریعے سے یا موافقت عامہ کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے کس روایت کو تقیہ کے عالم میں کہا ہے اور کس روایت کو حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے۔ جو ان لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے، یعنی یہ تقیہ کی وجہ سے، جو ان کے مخالف ہے، یعنی قطعاً تقیہ کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ تقیہ کے مطابق ہوتی تو مخالفت میں امام علیہ السلام بات نہ کرتے۔ پس مخالفت عامہ یہ بیجا تعصب نہیں ہے، بلکہ ایک معیار ہے جو بتایا جا رہا ہے۔ الترجیح بمخالفت العامہ، فرماتے ہیں کہ چوتھی ترجیح یہ ہے کہ عامہ اس وقت رائج جتنے مکاتب ہیں ان کے مخالف ہو۔ روا عمر بن حنظلہ قال قلت جعلت فداک ارأیت ان کان الفقیہان عرفا حکمہ من الکتاب والسنہ ووجدنا احد الخبرین موافقا للعامہ والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد۔ عمر ابن حنظلہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں، درست ہے، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، ارأیت، بتایا تھا میں نے کہ یہ حمزہ اگر رأیت پر داخل ہو تو وہاں پر ترجمہ ہوتا ہے اے اخبرنی، مولا آپ بتا، ان کان الفقیحان عرفا حکمہ، اگر دو فقیہ ہیں ان لوگوں نے اپنا حکم جس کے بارے میں وہ فتویٰ دے رہے ہیں انہوں نے کتاب اور سنت قطعیہ سے حاصل کیا ہے، ووجدنا احد الخبرین موافقا للعامہ، اب ایک خبر کو دیکھا اس وقت کے رائج مذہب جو اہل سنت کے تھے اس کے موافق ہے، دوسری روایت ان کے مخالف ہے، تو اب کس روایت کو مانیں گے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ما خالف العامہ، جو ان کے مخالف ہے اس کو لے لو، ففیہ الرشاد، اس میں ہدایت ہے، نجات ہے۔ فقلت جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جميعا، آغا جان اگر وہ دونوں روایتیں عامہ کے موافق ہوں، ایک خبر عامہ کے ایک گروہ کے موافق ہے، دوسری خبر عامہ کے دوسرے ٹولے کے مطابق ہے، اب کیا کرے؟ قال ينظر الى ما، اس روایت کی طرف دیکھا جائے گا کہ ہم الیہ امیل حکامہم وقضاتہم، فرماتے ہیں کہ اس روایت کو دیکھا جائے گا کہ ان میں سے اگر ایک روایت ایسی ہے کہ اس روایت کی جانب ان کے حکام اور قاضیوں کا زیادہ میلان ہے فیترکو، پھر اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ دیکھیں اہل سنت کے ہاں بھی جو دو روایت ہیں ان دونوں میں سے جس روایت کی طرف ان کے قاضی ان کے حکام زیادہ میلان رکھتے ہیں اس کو ترک کرو، وَيُؤْخَذْ بِالْآخَرِ، دوسری کو اخذ کیا جائے گا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ، یہ مخالفت عامہ والی جو ترجیح ہے اس پر دلالت کرتا ہے کیا؟ ایضاً ما رواہ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ البصری قال قال الصادق علیہ السلام، کہ یہ عبد الرحمن صاحب نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَعْرِضُوهُمَا عَلَىٰ أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، اگر
کتاب خدا میں اس قسم کا حکم نہیں ملتا تو عامہ کی روایات کے سامنے پیش کرو. فما وافق اخبارہم فذروہ، جو ان کی روایات کے مطابق ہے اس کو پھینک دو. وما خالف اخبارہم فخذوہ، جو ان کی روایات کے مخالف ہو اس کو لے لو. وَكُلُّ ذَلِكَ يَكْشِفُ عَنْ صُدُورِ الْمُوَافِقِ تَقِيَّةً دُونَ الْمُخَالِفِ. ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو موافق روایت ہے وہ تقیے کی بنا پر ہے، اور جو مخالف روایت ہے وہ حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے ہے. اچھا، اب بات یہاں تک آئی گئی ہے تو اس نقطے کو بھی سمجھ لیں. فرماتے ہیں کہ تقیہ ائمہ علیہ السلام کیوں فرماتے تھے؟ کہتے ہیں تقیے کے 3 سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو اس سلطان جائر سے خوف، 2 اس زمانے کے جو اموی اور عباسیوں کے قاضی تھے ان سے خوف، اور تیسرا یہ کہ اپنے شیعوں کی جان بچانی ہے. فرماتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر جو تقیے کا سبب ہے وہ شیعوں کی جان بچانے کے لیے کیا گیا ہے. وجہ الافتاء بالتقیہ ان ائمۃ اہل البیت علیہم السلام کانوا یفتون بالتقیہ، فتویٰ دیتے تھے تقیہ کے مطابق. خوفا من شر السلطان اولا، اس سلطان اور بادشاہ سے خوف. وفقہاء السلطہ ثانیا، ان سلطانوں کے جو قاضی اور فقہاء تھے ان سے خوف. اور اسی طریقے سے والمحافظہ علی نفوس شیعتہم ثالثا، اپنے شیعوں کے نفوس کی حفاظت کرنے کے لیے. وکان العامل الثالث من اکثر الدواء الی الافتاء بها، یہ جو تیسرا عامل ہے یہی اکثر جگہوں پر دائی اور سبب بنتا تھا کہ ائمہ تقیتاً فتویٰ دیں. وکفانا فی ذلک ما جمعہ المحدث البحرانی فی ھذا الصدد فی مقدمۃ حدائقہ. کہتے اس مطلب کے لیے جو محدث بحرانی نے اپنی کتاب الحدائق کے مقدمات میں بحث کی ہے وہ بحث بہترین ہے. اگر اہل ذوق افراد ہیں تو حدائق کے مقدمات کو دیکھیں، اس میں مقدمہ اولا اسی نقطے کے بارے میں ہے کہ بہت اچھی باتیں وہاں پر موجود ہیں. ان الرواة كانوا علی علم، بتحقیق جو روات ائمہ کے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ بأن الامام ربما یفتی فی مکاتیبہ بالتقیہ، کبھی کبھار ائمہ اپنے خطوط میں تقیتاً فتویٰ دیتے ہیں. بشہادت ما رواہ الصدوق، اس کے لیے بہترین دلیل وہی روایت ہے کہ جس کو صدوق نے نقل کیا باسنادہ ان یحییٰ ابن ابی عمران، یحییٰ ابن ابی عمران سے جو روایت انہوں نے نقل کی ہے. قال انہ قال کتبت الی ابی جعفر الثانی، ابو جعفر ثانی یعنی امام جواد علیہ السلام 9ویں امام. فی السنجاب والفنک والخز، یہ فنک ہے، فنک بے بخشی، اس کے لیے ہے دابتن جلدہا من اطیب انواع، ایک ایسا دابہ ہے کہ جس کی جو جلد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوشبودار ہوتی ہے. ان 3 چیزوں کے بارے میں، سنجاب، فنک اور خز کے بارے میں سوال کیا. وقلت جعلت فداک احب ان لا تجیبنی بالتقیۃ فی ذلک، مولا میں چاہتا ہوں اس میں تقیے کے مطابق آپ فتویٰ نہ دیں، بغیر تقیے کے فتویٰ دیں. فکتب الی بخطہ صل فیہ، اس نے سوال کیا کہ خز و سنجاب و فنک میں آیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام نے کہا کہ پڑھو. وَلَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ بُدٌّ مِّنْ إِعْمَالِهَا، امام کو کوئی چارہ نہیں تھا مگر یہ کہ تقیے کو استعمال کرتے لِصِيَانَةِ دَمِهِ، تاکہ اپنے خون کی حفاظت کریں، وَدَمِ شِيعَتِهِ، اپنے شیعوں کے خون کی حفاظت کریں یعنی ان کی جان کی حفاظت کریں. حتیٰ نرا انہ ربما کان یضم اخلص شیعتہ،
روایات میں پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار اپنے مخلص ترین شیعوں کی بھی مذمت کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس مذمت کے ذریعے سے اس کی جان بچائی جائے. مثلا کا زرارہ جیسا کون راوی ہے؟ بہت ساری روایات میں آپ دیکھتے ہیں کہ زرارہ کی مذمت ہوئی ہے. اچھا، زرارہ کی مذمت کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ مذمت کرتے ہیں تاکہ دشمن تک یہ مذمت پہنچے اور زرارہ کی جان بچ جائے. اگر ہر جگہ پر تعریف کریں گے تو وہ دشمن اور حکام کہیں گے یہ مولا کے قریبیوں میں سے، لہذا اس کو قتل کر ڈالو. اب ان کی جان بچانے کے لیے مذمت میں روایات بھی آتی. کا زرارہ فی غیر واحد من المحافل، بہت ساری محفلوں میں زرارہ کی مذمت کی. حتی لا یؤخذ و یضرب عنقہ، تا ان کے اس کو پکڑ کے اس کی گردن نہ اڑا دی جائے. بحجت انہ من شیعۃ ابی عبداللہ الصادق علیہ السلام، اس بہانے سے کہ یہ مولا کے شیعوں میں سے، اس کی جان بچانے کے لیے اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. وکانت بطانۃ علومہ وخاصۃ شیعتہ، جو مولا کے بطانہ علوم تھے، یعنی جو باطنی علوم کو جانتے تھے، قریبی تھے، خاص شیعہ تھے. یمیزون الحکم الصادر عن تقیہ، ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ تقیہ کی مطابق امام نے روایت کہی ہے یا بغیر تقیہ کی کہی ہے. یمیزون عن تقیۃ عن الحکم الصادر لبیان الواقع عندما کانت تصل الیہم اجوبۃ الامام. امام کے جوابات جب شیعوں تک پہنچتے تھے، وہ خواص افراد جو تھے ائمہ کے، زرارہ جیسے، ابو بصیر جیسے، محمد بن مسلم جیسے، وہ جان جاتے تھے کہ یہ تقیہ کی بنا پر ہے یا تقیہ کی بنا پر نہیں ہے. فإن کان علی وجہ تقیہ، اگر تقیہ کے مطابق ہوتی، یقولون لمن جاء بہ، جو ان کے پاس روایت لے کر آتا تو اس سے کہتے تھے اعطاک من جراب نورا، کہ یہ من جراب نورا یہ ایک ضرب المثل ہے. جراب نورا اس ظرف کو کہا جاتا تھا جس میں نورا پڑا ہوتا تھا اور کسی کے منہ پر باندھ دیتے تھے، یعنی منہ اور ناک اس میں بند ہو جاتا ہے، ایک چھوٹی سی ڈبیا میں یا کسی میں ڈال کر اس پر منہ پر جو ہے وہ کیا ہے باندھ دیا جاتا تھا. ایک جراب وغیرہ اٹھا کر اس میں ایک ظرف بھی کہیں اس میں ڈال کر جو ہے وہ کیا منہ پر لگا دیتے تھے. صحیح ہے، اصل ایسے تھا. جب وہ سانس لیتا تھا تو وہ نورا اس کے اندر چلا جاتا تھا، کہ نورا اس کے ساتھ بالوں کو صاف کیا جاتا ہے. اب یہ کتنا کبھی ہوتا تھا، کتنا مکروہ ہوتا تھا. تو بعد میں پھر یہ ایک ضرب المثل بن گیا ہر امر مکروہ کے لیے. جو تقیہ کے مطابق ہوتی تو خاص افراد کہتے بابا یہ جراب نورا سے لایا ہے، اس سے تم نے دیا ہے، یعنی اس باب سے تمہیں دیا ہے، یعنی تقیہ کے بنا پر. وَعِنْدَمَا كَانَ يُفْتِي بِالْحُكْمِ الْوَاقِعِ، اگر حکم واقعی کے مطابق امام کا فتویٰ ہوتا تو کہتے اعطاک من عین صافیہ، صاف و شفاف چشمے سے تمہیں عطا کیا ہے. یعنی تقیہ کی بات یہاں پر نہیں ہے. تو بہرحال ایک درس اور ہوگا کہ انشاءاللہ اس طریقے سے یہ الموجز تمام ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.